السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خوش و حرم اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. تو جی ہماری صبح ہو گئی تھی اور صبح آج ہماری بہت اچھی ہوئی تھی کیونکہ رات کی ہی بارش لگی ہوئی تھی. کل بھی چانسز تھے کہ بارش ہونے کے، لیکن یہ کہ گرمی بہت تھی، لیکن شام تک موسم ٹھیک ہوا تھا اور ابھی تو رات کی ہی بارش لگی ہوئی تھی اور ابھی دن کے 12 بج رہے تھے تقریباً اور ابھی تک بارش تھی. تو موسم زیادہ اچھا ہو تو ویسے بھی صبح صبح موڈ ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے روم وغیرہ صاف کرا، بچوں کو پھر جلدی سے خود ہی نہلا دیا کہ ان کو باہر کا پتہ نہ لگے کہ باہر کے کیا حالات ہیں. اور پھر میں نے باہر کا ڈور ہی اوپن نہیں کیا کہ بارش دیکھیں گے تو پھر باہر جائیں گے کہ ہم نے بارش میں نہانا ہے. تو آج کل یہ بچوں کو میں کبھی بھی بارش میں نہیں نہانے دیتی ہوں، لیکن آج جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں شاید گرمی ایسی ہے کہ میں خود ہی کہتی ہوں چلو نہا لو. لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ اٹھے تھے اور سو کے اٹھیں بچے تو بارش میں چلے جائیں تو بیمار ہونے کا بھی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نہانے چلے گئے تو سارا دن یہ باہر ہی رہیں گے اور کھائیں گے بھی کچھ نہیں، تو میں نے بھی ڈور ہی اوپن نہیں کیا تھا. لیکن جب یہ کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، جب واش روم سائڈ پہ گئے تو ان کو پتہ لگا کہ بارش لگی ہے. میں نے کہا نہیں اتنی نہیں ہے، نہانے والی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹل گئے، پھر کچھ نہیں کہا. تو اس کے بعد بچوں کے ناشتے کا ٹائم تھا کیونکہ یہاں بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو بادام وغیرہ انڈا وغیرہ دیا کہ میں نے کہا آپ لوگ کھا لیں تو میں ناشتہ بناتی ہوں. اس کے ساتھ جنگوی جی کی کال آ گئی تھی کیونکہ صبح انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ ایک میں بزی تھی تو میں نے اٹینڈ نہیں کی. تو پھر میں نے کی تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. تو ابھی بس بچوں کو جب ریڈی کیا تو ان کی کال آ گئی کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے فوتگی وغیرہ پہ، تو کہتے ہیں واپسی پہ میں ادھر آؤں گی آپ کی طرف، حالہ بھی میری ساتھ ہوں گی. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر جب آنے آنا ہوتا ہے تو ویسے ہی خوشی ہو جاتی ہے، تو کام جو ہے پھر وہ جلدی جلدی ہو جاتی ہے کہ بس وہ آنے والے ہوں گے، بس پہنچنے والے ہوں گے، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو اسی افراتفری میں بچوں کا ناشتہ بھول گئی تھی اور پھر ان کی آوازیں شروع ہو گئی کہ مما بھوک لگ گئی ہے، مما کدھر گئی ہیں آپ. کیونکہ بچے جب میرے خیال میں نہا لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو واقعی بھوک لگ جاتی ہے، پھر واقعی ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے. تو یہ میرے بچوں کی ہے روٹین ہے. تو روٹین جب بچوں کی بن جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی چلتے ہیں. تو پھر میں ان کا ناشتہ بنانے لگی اور یہی سوچ رہی تھی ساتھ ساتھ کہ انہوں نے کھانے کس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ شاید موسم کا اثر تھا اور گرمی نہیں تھی، یا گرمی کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں بچے، ہر بڑے بھی نہیں کھا سکتے ہیں. تو بس افراتفری میں نے یہاں پیپر رکھا تو اس کو بھی آگ لگ گئی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اتنا نقصان نہیں ہوا، نہیں تو گیس تھی تو ویسے ہی پرابلم ہو جاتی ہے. تو بچوں نے بھی آج خاموشی سے ناشتہ کر لیا تھا، کیا تھوڑا ہی تھا لیکن یہ کہ کر لیا، بالکل بھی نخرے نہیں کیے. مجھے لگا شاید موسم کا اثر ہے یا پھر ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد جو ہے میں نے وہ تھوڑا سا کام تھا الماری کا بچوں کی، وہ سیٹ کی تھی. تو باہر آئی تھی، امی لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی کہ ابھی لوگ نہیں آئے. تو موسم ابھی بھی بہت زیادہ اچھا تھا اور بارش لگی ہوئی تھی، ہوائیں بھی چل رہی تھی. تو ایسے موسم میں ویسے ہی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو پھر امی لوگ آ گئے، کافی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی. تو وہ واپس جانا تھا انہوں نے کیونکہ موسم ٹھیک نہیں تھا، تو کہہ رہے تھے کہ جانا ہے تو حالہ کو بھی ساتھ ہی لے کے جانا ہے. تو میں نے کہا نہیں حالہ جو ہے نا میں صبح آؤں گی تو اسے ساتھ ہی لے آؤں گی، کیونکہ میرا بالکل نہیں پلان تھا جانے کا. لیکن یہ کہ پھر ایک دم میں نے بنا لیا کہ چلو اس بہانے جو ہے وہ حالہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ میرا بچپن سے ہی پرابلم ہے، جو بندہ بھی ہمارے گھر آتا ہے میں اس کو جانے نہیں دیتی ہوں. تو کچھ عادتیں بندے کی جو ہوتی ہیں وہ عمر کے ساتھ ہی جو بس جاتی ہیں. تو ابھی تک جو بھی آئے نا تو میرا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بس میں اس کو رکھ لوں اور اس کو جانے نہ دوں. تو ان کا بھی دل نہیں تھا جانے کا، وہ بھی بس کہہ رہی تھی اچھا اچھا. تو امی کہتے کہ تمہارا خود ہی دل نہیں ہے جانے کو. تو میں نے کہا اچھا میں صبح لے آؤں گی. تو وہ انہیں چھوڑ گئی تھی اور پھر بچوں کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تھا اور ایک قسم کا ان کا لنچ ٹائم تھا. اور آج کل ویسے بچوں کی روٹین خراب ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب ان کی صبح ہو رہی ہے، کب ان کی لنچ ہے یا ڈنر ہے. بس ویسے ہی روٹین خراب ہے اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے. تو بس ان کو ٹیوشن جانا تھا اور ٹیوشن جانے سے پہلے پھر آج ان کا ٹیوشن جلدی آنا تھا کیونکہ ان کی ٹیچر نے بھی کہیں جانا تھا اور کام بھی ان کا اتنا نہیں تھا. تو موسم بھی خراب تھا تو میں نے کہا چلیں یہی بنا دیتی ہوں، رول ان کو پسند بھی ہیں اور پکوڑے وغیرہ بناؤں گی تو وہ شوق سے کھائیں گے بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوگا. اور بے شک باہر موسم ٹھنڈا ہے یا بارش ہو رہی ہے لیکن اندر تو گرمی ہے، ظاہر ساون ہے. تو بس یہ تھا کہ بچوں کے میں رول بناتے بناتے مجھے یاد آیا کہ حالہ بھی آئی، ان کی بیٹی بھی ہے، تو میں اس کی بیٹی کو بھی بنا دوں. کیونکہ بچوں کو جو ہے نا وقتاً فوقتاً بھوک لگ ہی جاتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بھوک لگتی کب ہے، بس کچھ دو تو وہ کھا لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ. تو میرے بچوں کی بس یہی روٹین ہے، جب ان کو کچھ کھلانا ہوتا ہے تو میں اپنی مرضی سے ان کے آگے رکھتی ہوں کہ کھا لو، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بس میں نے خود ہی ان کے ٹائم بنائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چلے میں سب کو یہی رول بنا دیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے رات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے کیونکہ کام جو ہے وہ
بچوں کے ٹیوشن جاتی ہی میں اسی وقت کھانا بناتی ہوں کیونکہ ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے اس وقت. تو میں نے کہا چلے یہ بنا کے دیتی ہوں, اس کے ساتھ جو ہے میں رات کے کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں. تو بچوں کو رول دیے تھے بنا کے اور ساتھ حالانکہ بیٹی کو بھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر بچوں کو میں ٹیوشن چھوڑ آئی تھی. تو بچوں کو ٹیوشن بھیج کے پھر میں حالہ کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی. تو پھر یہ ہے کہ میں نے کہا رات کے کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں. تو پہلے میرے دل تھا کہ میں کچھ اور بناتی ہوں, اتنی چیزیں میں نے سوچی کہ کبھی یہ بناؤں کبھی وہ بناؤں. اینڈ پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں گوبھی گوشت بنا لیتی ہوں. لیکن گوبھی گوشت کا بھی یہی تھا میرے ساتھ چکن ڈالنا تھا. میرے سے بچوں نے کھا تو لینا تھا لیکن پھر مجھے مسئلہ بن گیا کہ میرے بچے شاید نہ کھائیں. تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ اچھا میں ان کے لیے جو ہے اس میں آلو بھی ڈال لوں گی, یہ کہ پھر وہ آلو کا رول بنا کے جو میں ان کو کھلا لیتی ہوں. تو بس باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور کافی ٹائم ہو گیا. تو پھر میں اٹھ کے بھاگی. میں نے کہا میں تو کچن میں جاؤں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور بچوں کو آتی بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت ہے ٹیوشن سے آتے ہی وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. تو یہ میری تھوڑی سی ڈش آج تھوڑی چینج ہو گئی تھی کیونکہ جب میں آئل ڈالتی ہوں سب سے پہلے اس میں چکن فرائی کرتی ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ لہسن ادرک اور پیاز کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کرتی ہوں. لیکن آج یہ میں نے پہلے کر دیا تھا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ شاید میں لیٹ ہو گئی ہوں. اور پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا چلے کوئی نہیں ایسے بھی بن جائے گا. لیکن ایسے بھی بنایا تو پھر بھی اچھا ہی بن گیا تھا. تو یہ میں شروع سے ایسے بناتی ہوں اور بہت جلدی کھانا بھی بن جاتا ہے. ایسے چکن کو فرائی کر کے اس میں پیسٹ وغیرہ ڈال لیں آپ پیاز کا لہسن ادرک کا, تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ اچھا بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج میں نے پہلے وہ ڈال دیا تھا لیکن پھر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لیکن یہ ہے کہ بس وہ دھیان کہیں اور ہونا تو پتہ کوئی نہیں چلتا ہے کہ پہلے ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا تھا. لیکن میں نے کہا نہیں کہ اب میں تھوڑا سا دھیان رکھوں گی. تو اس کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ میں سبزی وغیرہ بنانے لگی تھی کہ چکن ساتھ رکھ کے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا تھا ان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا بچے میرے تو آنے والے ہیں, ان کو آتے ساتھ ہی مما کیا بنایا ہے, کیونکہ یہ شاید ان کی روٹین بن گئی ہے اور ان کو بات کوئی نہیں آتی شاید آ کے گھر. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس کچھ بنا ہوگا. تو بس میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے میں کھانا بنا لوں. تو آج میرے شایہ نے بولا تھا کہ مما مجھے جو ہے وہ میٹھا بھی بنا کے دیں, کوئی بھی میٹھا بنا کے دیں, یا مجھے کسٹرڈ بنا کے دیں, یا سوئیاں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی ہیلپ فرمائش کرتا ہے لیکن بنا میں زور دیتی ہوں لیکن کھانے کا اس سے شوق نہیں ہوتا. تو پھر میں سوچ رہی تھی کیا بناؤں. تو یہ ویسے ہی میں نے کہا چلے میں ہمیشہ ہی بناتی ہوں جیلی کسٹرڈ, تو وہی بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے میرے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں حال کے شایان. تو ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ میں کھانا انڈی بنا رہی تھی, ساتھ ساتھ میں نے کہا چلے میں جیلی وغیرہ بناتی ہوں تاکہ میں اس کی بھی تیاری کروں, اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جیلی کو جمانا بھی ہوتا ہے ٹھنڈا کر کے. تو ساتھ ساتھ جو ہے میں نے 3 فلیور یوز کیے تھے اس میں, اسٹرابری اور مینگو تھا اور بنانا. یہ تینوں میں جیلی کے فلیورز میں یوز کیے تھے. اور اسٹرابری فلیور میں نے یوز کیا تھا کیونکہ مینگو ہی کرتی ہوں زیادہ لیکن وہ نہیں تھا میرے پاس, اسٹرابری کسٹرڈ تھا. تو میں نے کہا چلے میں عرفان کا یہی یوز کر لیتی ہوں. تو یہ کہ وہ بھی اچھا بن جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے جیلی ریڈی کی تھی سب سے پہلے, اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی. دونوں کام میں کر رہی تھی کیونکہ اگر میں ایک کروں گی تو دوسرا جو ہے وہ آٹومیٹکلی لیٹ ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارا کام ہوتا جائے. تو یہاں چکن میں نے سب سے پہلے وہ ان کو بھون کے میں نے اس میں ڈالا تھا ٹماٹر, ہری مرچیں ڈالی تھی. کچھ مرچیں جو ہوتی ہیں وہ بہت لاسٹ میں ڈالتی ہوں, جو تھوڑی میں سابر ڈالتی ہوں کیونکہ وہ اچھی لگتی ہیں. کچھ ہوتی ہے اور میں ساتھ ڈال دیتی ہوں. تو اس کو تھوڑی دیر بھونا, اور جب ٹماٹر گل گئے تو پھر میں نے اس میں اپنے مسالے اسپائسز ڈالی تھی, نمک, مرچ, سوکھا دھنیا, یہ وہ گرم مسالہ پاؤڈر, خشک میتھی, کسوری میتھی جسے بولتے ہیں.
تو پھر میں اس کو بھوننے لگی تھی. میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ وہ کام ہو اور ساتھ ساتھ میری جلی بن جائے, کیونکہ جلی کو تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا جمنے میں, گرمی بھی تھی اور اوپر سے جو تھا وہ میں نے کسٹرڈ بھی بنانا تھا, پھر اس کو بھی میں نے ٹھنڈا کرنا تھا. تو اتنی دیر میں میری چکن جو ہے میں ریڈی ہو گیا تھا, اور ساتھ پھر میں نے اس میں گوبھی ڈالے اور بچوں کے لیے پھر میں اس میں آلو بھی ایڈ کیے تھے, کیونکہ میرے بچوں کا ہی سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری ہانڈی تقریباً تیار ہو جانی تھی, کیونکہ پانی وغیرہ میں بالکل ایڈ نہیں کرتی ہوں اس میں, بس اب میں ہلکی آنچ پہ اس کو دم دے دوں گی تو گوبھی آلو جو ہیں وہ گل جائیں گے, کیونکہ اگر ہم پانی ایڈ کریں گے تو چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو کرنا پڑے تو پھر تھوڑا سا میں کرتی ہوں, ادروائز مجھے اس میں ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم تھوڑی سی دھیما چولہا کر دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ کم ہلکی آنچ پہ اچھا بنتا ہے, میرا خیال ہے یہ. تو پھر میں نے اس کی دھیمی آنچ کر دی تھی. میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ وہ پکتی رہی اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا کسٹرڈ ریڈی ہو جائے. تو ایسے ہی ساتھ ساتھ پھر میں نے کسٹرڈ کو ریڈی کیا. جب بھی کسٹرڈ بناتی ہوں اس میں تھوڑی سی کریم ضرور ایڈ کرتی ہوں کہ وہ پھر کریمی بنتا ہے اور اچھا بنتا ہے. تو وہ پھر میں نے بیچ میں کریم بھی ایڈ کی تھی, اور یہاں میری جو ہانڈی وہ تقریباً ریڈی ہو گئی تھی, اور ہلکی آنچ بھی وہ میرے آلو بھی اور گوبھی وغیرہ سب کچھ گل گئے تھے. ویسے میرے چکن کا جو ٹیسٹ ہے اور کلر خراب نہیں ہوا تھا, کیونکہ اگر مجھے پانی ایڈ کرنا پڑتا تو پھر وہ عجیب سی ہو جاتی. تو یہاں جو ہے میں پھر ساتھ بریڈ کا بھی تھوڑا بنا رہی تھی. دودھ میں نے اس میں ڈالا تھا 1 گلاس, اور ساتھ جو پھر میں نے اس میں چینی ڈالی تھی اور 1 الائچی ڈالی تھی. یہاں جو ہے میری ہانڈی بالکل ریڈی ہو گئی تھی. لاسٹ میں نے اس کے اوپر دھنیا وغیرہ ڈالا اور گرم مسالہ. تو ایک سائڈ سے میں فری ہو گئی تھی. تو اس کے ساتھ جو میرا دودھ کو جب بوائل آیا تو پھر میں نے اس میں ڈالی ہے بریڈ, اور پھر اس کو ساتھ میں نے اس کو مکس کرتی رہی تھی, کہیں اس میں جو ہے وہ گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں تو وہ نہ بنے. یہاں میرے کسٹرڈ اور بریڈ کی جو کھیر ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی. ساتھ ساتھ میں نے برتن گندے کیے تھے کھانا بناتے ہوئے, تو وہ میں نے کہا ساتھ ساتھ میں واش کر کے رکھ لوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچن میں برتن نہیں میں ٹکنے دیتی ہوں. کوئی بھی مجھے سنک میں برتن پڑے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں. تو جتنے برتن میرے کھانا بناتے ہوئے گندے ہوتے ہیں وہ تو میں ساتھ ساتھ واش کرتی رہتی ہوں. تو اس کے بعد جب میں کھانا بنا لیتی ہوں تو جتنے گندے ہوتے ہیں پھر وہ دھونے والے جانے, اور دھونے والے کا کام میرا جتنا کام ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے میرے کچن میں کوئی برتن نہ ہو. تو کسٹرڈ وغیرہ کھانا وغیرہ میرا ساری ریڈی ہو گیا تھا, تو ان کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. اور ساتھ جو ہے میں نے کہا میں کچن کی صفائی وغیرہ کر لوں, کیونکہ کافی جب کچن میں کھانا بنانا ہو نا, کوئی چیز ایکسٹرا بنانی پڑ جائے نا, تو پلان بھی نہ ہو یہ ہم نے بنانا ہے, تو پھر گند کافی بچ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں نے کچن صاف کیا. اس کے بعد میری جلی وغیرہ جو ہے وہ بھی فریز ہو گئی تھی, بالکل جم گئی تھی, اچھی خاصی پیاری سی ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے کلر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور اسپیشلی اس کو کاٹتے ہوئے. اور پتہ نہیں میں نے کتنے سالوں سے یہ بنا رہی ہوں اور آج تک مجھ سے اس کے کیوبز نہیں اچھے بنے, پتہ نہیں کیوں نہیں بنتے. کوشش یہی کرتی ہوں کہ بڑے اچھے سے کیوبز کاٹوں, لیکن نہیں جو ہے مجھ سے کٹتے. تو پھر ساتھ میں نے کہا مینگو کا بھی سیزن ہے, تو مینگو کے بھی اچھے ہوتے ہیں. آج کل ویسے بھی مینگو کا سیزن جو ہے وہ ابھی جا رہا ہے, تقریباً اتنے اچھے نہیں رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو جاتے جاتے میں اس کو کسی چیز میں ایڈ کر لوں, کیونکہ اس بار شاید میں نے کچھ بھی ایسا نہیں بنایا کہ مینگو مجھے ایڈ کرنا پڑے. تو پھر یہ کہ میں نے سب کے سلائسز ایک جیسے کاٹ لیے تھے, جیلیز کے اور مینگو کے, اور پھر میرا کسٹرڈ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو یہاں میرا کسٹرڈ ٹھنڈا ہو گیا, تو اس میں نے مینگو ڈالا تھا اور تھوڑی تھوڑی جیلی ڈال کے میں نے اس کو ایڈ کیا تھا. اس کے بعد جو میں نے بریڈ کی کھیر بنائی تھی اس کے اوپر میں نے اس کی تہہ لگائی تھی, کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھے مزے کا بنتا ہے, کریمی سا. تو یہ جو بریڈ کی کھیر ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. یہ میں نے 3-4 بار پہلے بھی ٹرائی کی تھی, تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے. تو میں نے کہا چلیں آج بھی میں آئی تو ہوں کچن میں کچھ بنانے کے لیے, تو یہ کہ میں پھر آج وہی بنا لیتی ہوں کسٹرڈ, کیونکہ یہ کہ بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں, دوسرا یہ مزے کا بھی ہوتا ہے. تو یہ مجھے بھی بہت پسند ہے, میں بڑے شوق سے بناتی ہوں اس کو. تو یہ میرا مزیدار سا کسٹرڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا. اس کے اوپر میں نے اس کو چاکلیٹ سیرم سے ہلکا سا ٹچ دیا کہ یہ بھی تھوڑا سا اچھا لگے.
تو کھانا بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا اور روٹیاں بھی ہماری لگ کے آ گئی تھی، سیلڈ وغیرہ بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، اور کیسا لگا آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا لے کے آئیں گے۔ بس ڈیلی کی ہماری روٹین ہی ہوتی ہے کھانا وغیرہ بنانا اور دینا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔